اب یہاں سورۃ نساء میں 2 گروہ ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ یہاں دونوں گروہ ہی امت مسلمہ کے ہیں۔ ایک کو مومن کہتے ہیں اور دوسرے کو منافق کہتے ہیں۔ اس پوری صورت میں ایک بنیادی حصہ منافقین کی صفات کا ہے۔ مومن اور منافق کے فرق کرنے کی چیز، یعنی کیا چیز ہے جس کی بنیاد پہ آپ کسی مسلمان کو مومن کہہ سکتے ہیں یا منافق سمجھ سکتے ہیں، کہہ وہاں بھی نہیں سکتے، یاد رکھیے، کیونکہ دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے یا وقت کا رسول جانتا تھا۔ آج میں اور آپ کسی کے ظاہری ایمان اور اس کی اسلام کے ساتھ نسبت اور چیزوں کو دیکھ کے اس کے بارے میں یہ گمان کر سکتے ہیں کہ وہ مومن ہے، خوش بھی ہو سکتے ہیں اس کی نیکیوں کو دیکھ کے، لیکن منافق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دل کا روگ ہے۔ ہاں، اس کی نشانیوں سے اس کو پہچان کے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور جہاں موقع بنے اس کے لیے نصیحت کا دروازہ کھول سکتے ہیں۔ تو سوال لکھیے کہ کیا چیز ہے جو ان دونوں کے بیچ میں فرق کرتی ہے، تو وہ بھی پھر 2 ہی چیزیں ہیں۔ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ہجرت اور جہاد۔ یہ 2 معیار ہیں جو مومن اور منافق میں فرق لاتے ہیں۔ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ ابتدا میں انسان مسلم ہوتا ہے جب اللہ کے نام کا کلمہ پڑھتا ہے اور اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ جب مسلم ہجرت اور جہاد کر لیتا ہے تو وہ مومن بن جاتا ہے، اور جو یہ 2 کام نہیں کر پاتا وہ منافق رہ جاتا ہے۔ فرق سمجھ گئے؟ یہ فرق آپ کا میرا۔ اور یہ ہجرت وہ جگہیں چھوڑ کر جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور اس کی فرما برداری نہ ہو سکے، یہ بہترین ہجرت ہے، جگہ کو چھوڑنا۔ جیسے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ گئے لوگ، جیسے مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے، اور اس کا سب سے پہلا درجہ کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی نافرمانی کی ہو اس کو چھوڑ دو، یعنی گناہوں کو چھوڑنا۔ یہ ہجرت کا ابتدائی نقطہ ہے، اور وہ جگہ، وہ علاقے، وہ حالات، وہ باتیں، وہ کاروبار، وہ بزنس چھوڑ دینا جو اللہ کی نافرمانی پہ لے جائیں لیکن دنیا بڑی خوبصورت لگے، تو یہ ہجرت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اسی طرح جہاد کا پہلا درجہ جہاد بن نفس ہے، اپنی نیند پہ قابو، اپنے نفس پہ قابو۔ یہ قریب ترین ہے، جیسے 15 سیڑھیاں ہو نا، تو پہلی سیڑھی، فرسٹ سٹیپ، یہ جہاد بن نفس ہے۔ اس سے چڑھتے چڑھتے بہترین جہاد پھر قتال ہے۔ اس کے بیچ میں جہاد بن نفس، جہاد بالمعاشرہ، جہاد بالقلم، جاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور ہوتے ہوتے معاشرے کے اندر سے اندھیروں کو دور کرنا، علم کو پھیلانا، فی سبیل اللہ کام کرنا، معاشرے کے اندر خیر لانا، اور اس طرح ہوتے ہوئے جب وہ ساری کوششیں کر کے لوگوں کے کفر کو ختم کرنے کی اور لوگوں کی فسق اور ان کے نفاق کو ختم کرنے کی پوری کوششوں کے باوجود بھی وہ نہ بدلیں، تو پھر جہاد بالسیف، پھر قتال ہے۔